مردوں میں یہ دوا پروسٹیٹ میں مفید ہے. پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ جائیں تو پیشاب کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور بہت سے مریض جو ہیں وہ روٹین کی دواؤں میں عموماً قابو آ جاتے ہیں, ان کے یعنی مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہیں پروسٹیٹ کے مریض جن میں عام دوائیں کام نہیں کرتی, تو پھر مختلف اور وجوہات ڈھونڈنی پڑتی ہیں. اگر اسٹیفس ایگریا سے مزاج ملتا ہو کسی کا, اور پروسٹیٹ کا یعنی غدہ قدامیہ کہتے ہیں اس کا مریض ہو, یعنی پیشاب پیچھے جو مثانے میں پڑا رہ جاتا ہے اور پورا نکلتا نہیں کیونکہ آگے روک بن جاتی ہے, اور اس وجہ سے کبھی بھی انسان محسوس نہیں کرتا کہ مجھے اب تسلی ہو گئی ہے پیشاب کر کے آیا, تھوڑی دیر بعد پھر ہوئی, کیونکہ پیر ہر وقت مثانہ بھرا رہتا ہے, اور تھوڑا سا خالی ہوا پھر باقی جلدی پھر بھر گیا. اور اس کی دوسری خرابی یہ ہے کہ وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے پھر, اور انفیکشن سے پھر آگے اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں. بعض دفعہ یہی جو انفیکشن ہے گردوں میں بیکورڈ جا کے گردوں کو بھی معاف کر دیتی ہے. تو جو اس کو غدہ قدامیہ کہتے ہیں یا پروسٹیٹ گلینڈ, اس کا علاج بہت جلدی ضروری ہے. اگر اس کا علاج جلدی نہ ہو تو بعض دفعہ یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر خطرناک کینسر میں سے ایک کینسر ہے جو بہت ہی مہلک ثابت ہوتا ہے, اور عام طور پر اس کا علاج نہیں ہے. ایلوپیتھی میں جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ریڈیشن وغیرہ کے ذریعے, کیمو تھراپی کے ذریعے, ایک تو تکلیف دہ بڑی ہے, دوسرے بالآخر وہ پھر مرض آئی جاتی ہے اور وہاں سے پھیل کر اور جگہ بھی چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک نسخہ بتایا تھا جو بہت سے معاملات مریضوں میں تیر بہدف ثابت ہوا ہے. کیا بتایا تھا؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب پھر ہو جائے وہاں ان کی دوستوں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں. اور ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے. سلیشیا سی ایم 1,00,000 طاقت میں بہت ہی حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے, لیکن اگر بہت زیادہ دوسری دوائیاں دوسرے علاج شروع ہو چکے ہوں تو پھر اس کا اس طرح حیرت انگیز اثر ظاہر نہیں ہوتا جس طرح بغیر دوسرے علاج کے ہو. ایک پاکستان سے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک کیس آیا تھا, اس کو 1,00,000 طاقت میں نے دلوائی ہے, اور پھر اس کی اطلاع آئی کہ اب ڈاکٹر نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل نارمل ہے. امریکہ سے ایک کیس آیا تھا, وہ بھی بالکل اسی طرح اس نے رد عمل دکھایا. تو 1-2 کی بات نہیں, کم سے کم میرا خیال ہے 7 ایسے کیسز میرے علم میں ہیں, یا زائد بھی ہوں گے, جن میں سلیشیا سی ایم نے جو 3 ہفتے کے بعد ریپیٹ کی ہے یا پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ریپیٹ کی ہے, بالکل بیماری کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے. بلکہ ڈاکٹر بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہوگی, یہ بیماری تھی نہیں, مگر ان کے ٹیسٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تھی, اس لیے وہاں یہ مفید ہے. مگر اس کو رسک لینی نہیں چاہیے. کوئی دوائی بھی ایسی نہیں جس کے متعلق آپ 100% کہہ سکیں ضرور کام کرے گی. بعض موسم ہوتے ہیں, بعض ممالک پر میں بعض دوائیں اثر کرتی ہیں, اور بعض موسموں میں یا بعض سالوں میں وہ اثر اس طرح چھوڑ دیتی ہیں. اب یہ مسٹری ہے کیوں ایسا کرتی ہیں. مثلا بسٹیلا 200 ہے, عام طور پر بچہ اگر بریچ کیس ہو, سر اوپر اور پیٹھ نیچے ہو, تو 1-2 خوراکیں میں نے دیکھا ہے بالکل جادو کی طرح سے دکھاتی ہیں, مگر بعض کیسز میں یا بعض دنوں میں بالکل کوئی فائدہ نہیں. اب پچھلے دنوں میں نے بسٹیلا 200 دیکھی ہے, کسی کو فائدہ نہیں ہوا. اب اس وقت انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا بات ہے. تو ہومیوپیتھک میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں ہے جس کو آپ ایک دفعہ تو ساری عمر ضرور ہر دفعہ کام کرے. کئی عوامل ہیں, مثلا ستاروں کے اثرات ہیں, فضا میں جو جس کو کازمک انرجی ہے, اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہومیوپیتھک سے زیادہ کثیف ہیں. اور یہ کہنا کہ ان کے اثرات نہیں ہوں گے یہ بالکل غلط ہے. ہومیوپیتھی کا انکار ہو جائے گا پھر.
تو اگر ہومیوپیتھک جیسی لطیف چیز اثر دکھاتی ہے تو کائنات میں جتنی چیزیں اثر انداز ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اثر پڑ رہا ہوتا ہوگا. تو ہو سکتا ہے بعض خاص ایام میں یہ کام بند کر دیں بعض دوائیں، بعض دوسرے ایام میں شروع کر دیتی ہوں، یا بعض امراض کی ایسی قسمیں ہیں جو کسی اور دوا کے قابو آئیں گی، اس کے نہیں آئیں گی. تو اس میں بھی اگر کسی کے علم میں آئے کہ کرائسس ہو اور بریچ کیس ہو، پرسٹیلا سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو کوئی دوسری دوا اس میں کام آتی ہے کہ نہیں، تو وہ مجھے لکھے. اب کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ